جو ان کا ایک دلی طور پر لگاؤ تھا، اس کی بدولت جب ان کو نامزد کیا گیا تو انہوں نے 3 بار انکار کیا، جس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے ان کو کہا کہ ان بس بھی کرو، اور ان کا اصرار یہ تھا کہ پنجاب سے ہی وزیر اعظم ہیں، پنجاب سے ہی اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں، تو صدر کا انتخاب کسی اور صوبے سے کیا جائے، اور وہ سمجھتے تھے کہ بہتر ہوگا کہ کسی اور صوبے سے، مگر جس طرح شامی صاحب فرما رہے تھے کہ ان کو ریکارڈ ووٹس ملے تمام صوبوں سے، وہ خیبر پختونخوا بھی گئے، وہ بلوچستان بھی گئے، وہ سندھ بھی گئے اور ریکارڈ میجورٹی حاصل کی۔ بطور صدر انہوں نے جو بہترین انتخاب کیا وہ اپنے پریس سیکرٹری کا کیا، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے جناب عرفان صدیقی صاحب کو۔ عرفان صدیقی صاحب بطور پریس سیکرٹری بھی، بطور دوست بھی، بطور معتمد خاص بھی ان کے ساتھ رہے، اور ان کی زندگی کے تمام پہلوؤں سے وہ واقف بھی تھے، اور ایک آپس میں رفاقت بھی تھی۔ تو جتنی قریب سے عرفان صدیقی صاحب نے ان کی زندگی کو دیکھا، تو میں عرفان صدیقی صاحب سے اکثر ان کے قصے سنتا ہوتا تھا۔ تو عرفان صدیقی صاحب فرمانے لگے کہ وہ ایک حصے مزاح بھی تھی۔ ایک دن ہارون رشید صاحب تشریف لائے عرفان صدیقی صاحب کے پاس، تو کہنے لگے کہ میں صدر مملکت سے مل سکتا ہوں؟ تو عرفان صدیقی صاحب نے کہا بالکل مل سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا اتنا آسان ہے؟ انہوں نے کہا میں ابھی بات کرتا ہوں تو مل لیتے ہیں۔ تو انہوں نے فون اٹھایا تو انہوں نے کہا آپ ان کو لے آئیں۔ تو ہارون رشید صاحب کہنے لگے کہ صدر صاحب مجھے پتہ نہیں تھا کہ صدر کو ملنا اتنا آسان ہوتا ہے، ورنہ کوئی کسی شریف آدمی کے پاس جائے تو کتاب ہی لے جاتا ہے۔ تو آگے سے کہنے لگے اتنا ہی بڑا کہ آپ نے مجھے شریف آدمی کہہ دیا۔ تو اور میں ایک چیز جو ان سے سیکھی اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری اس وزارت میں بڑے کام آئی، اجمل نیازی صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو بھی غریق رحمت کرے، وہ ہر ہفتے ایک کالم لکھتے تھے جس میں وہ کوئی نہ کوئی تنقیدی پہلو رفیق طارق صاحب کے حوالے سے اس میں موجود ہوتا تھا، اور وہ ایک ریگولر فیچر تھا، اور وہ اکثر دیکھتے کہ یار یہ اجمل نیازی صاحب ہر ہفتے میرے خلاف ایک کالم لکھتے تھے، میں نے تو ان کا کبھی کچھ نہیں بگاڑا۔ تو نیازی صاحب جب علیل ہو گئے اور پنز ہسپتال میں داخل تھے، طارق صاحب نے اپنے ملٹری سیکرٹری کو کہا کہ آپ ایک کام کریں، آپ میری طرف سے ایک گلدستہ لے کر جائیں، اجمل نیازی صاحب کی عیادت بھی کریں، میری طرف سے پوچھیں بھی اور میری ان سے بات بھی کروائیں، اور کہیں کہ میں ان کی اچھی صحت کے لیے دعا دوں۔ اور جب وہ گلدستہ پہنچا، پیغام پہنچا، تو اجمل نیازی صاحب کو یقین نہ آیا کہ میں ایک شخص پہ اتنی تنقید کرتا ہوں اور میں بیمار ہوا تو اس شخص نے میرا اتنا خیال کیا ہے۔ تو وہ اس پہ یہ فرماتے تھے کہ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس سنت کی برکت سے جو تعلق بنتا ہے وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رفیق طارق صاحب اور اجمل نیازی صاحب ساری عمر یوں رہے، آخری دنوں تک بھی دونوں کی اتنی دوستی تھی کہ لوگ اس کی مثالیں دیتے تھے۔ یہ ان کی زندگی کے چند پہلو تھے جو میں چاہتا تھا کہ اس فورم پہ مجھے موقع ملا ہے تو میں آپ کی گوش گزار ضرور کروں۔ اور زندگی انتہائی سادگی سے گزاری، اور یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ جب وہ صدر کے منصب پر فائز ہوئے تو انہوں نے اپنے سٹاف کو یہ ہدایت جاری کی کہ جتنی زمین ان کی گکھڑ پیر کوٹ میں ان کے والد سے وراثت میں ان کو ملی تھی، اور یہ 2 پہلو اس چیز کے، وہ تمام زمین انہوں نے جو کروڑوں روپے مالیت کی ہے، اور وہ تمام زمین حکومت پنجاب کے نام کر دی۔ آج وہاں پہ ٹیکنیکل ووکیشنل ٹریننگ کا ایک انسٹیٹیوٹ قائم ہے، اور دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے 92 سال انہوں نے عمر پائی۔ ان کا ایک ہی اثاثہ تھا جو ان کا جوہر ٹاؤن کا گھر تھا، بہت سارے لوگ اس گھر میں گئے بھی ہیں، سب کو پتہ بھی ہے۔ وہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے شریعت کے احکامات کے مطابق وہ واحد اثاثہ جو ان کے نام پر تھا وہ اپنے بچوں میں تقسیم کر کے خالی ہاتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے نام پر کوئی دنیاوی اثاثہ موجود نہیں تھا۔ میں
آپ نے موقع دیا، میں بڑا مشکور ہوں۔ اور دیکھیے یہ مملکت خداداد پاکستان ایک مضبوط مملکت ہے جو ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دے کر حاصل کی، اور جب لوگ اس کی دفاع کے حوالے سے، اس کے معاملات کے حوالے سے سوال اٹھاتے ہیں تو پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت قائم رہے گا۔ یہ 27ویں رمضان کی شب ماضی وجود میں آیا تھا، اور ایک مضبوط اسلامی مملکت ہے جس کا دفاع بھی مضبوط ہے، اور جس کی سفارتی محاذ پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ کاوشوں کو پوری دنیا مانتی ہے۔ اور وزیر اعظم پاکستان نے آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر دکھ کا اظہار بھی کیا، اس کی مذمت بھی کی، اور دیگر معاملات جو چل رہے ہیں، جو ہمارے دوست اسلامی ممالک ہیں، سب سے انگیج کیا، جس میں مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں، جس میں سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہے، قطر ہے، کویت ہے، اردن ہے، عمان ہے، تمام ممالک کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا، اور کل آذربائیجان اور ترکی کے صدور سے بھی ان کی بات چیت ہوئی۔ تو دیکھیے پاکستان ہر حوالے سے سفارتی سطح پر اپنا کردار ادا کر رہا ہے، کرتا رہا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ بطور اقوام متحدہ سیکورٹی کونسل کے غیر مستقل رکن کے جو پاکستان نے وہاں پر سٹانس لیا، ایران کے نمائندے نے وہاں پہ پاکستان کا اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں شکریہ ادا کیا۔ تو یہ جو کاوشیں ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک کے ساتھ اظہار یکجہتی، ایران کے حوالے سے جو شہادت ہوئی آیت اللہ خامنائی کی، اس حوالے سے اظہار ہمدردی، اظہار افسوس، اور سفارتی محاذ پر جو کوششیں ہیں اس پر پاکستان اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے، کرتا رہا ہے، دنیا کے ممالک کے ساتھ اس پہ انگیجڈ ہے۔ تو جو لوگ پاکستان کی دفاع کے حوالے سے کوئی ابہام کریٹ کرتے ہیں، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم کی بے پناہ کاوشیں ہیں سفارتی محاذ پر، اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں آج پاکستان نے مارکہ حق میں یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان اپنا دفاع کر بھی سکتا ہے، کرنا جانتا بھی ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا ملک ایک دفاعی طور پہ مضبوط ملک بن کے سامنے آیا ہے، اور سفارتی طور پہ ایک مضبوط ملک بن کے سامنے آیا ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ کلمے کے نام پر قائم ہونے والی دو ہی ریاستیں ہیں، اور ہمارا عزم ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کی خدمت کرتے رہیں گے، اور عالمی سطح پر جو معاملات آ رہے ہیں جس کے نتیجے میں تیل کی قیمتیں بھی اوپر گئی ہیں، اس پہ کل ایک پریس کانفرنس بھی کی ہمارے وزراء اکرام نے، اور اس پر روشنی ڈالی کہ یہ عالمی سطح پہ ایک فنومنا ہے جو تمام ممالک جس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس پہ حکومت کوئی بھی ہو، عالمی سطح پر جب قیمتیں اوپر جاتی ہیں تو اس کا امپیکٹ ہر ملک کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سہولت پیدا کی جائے، آسانی پیدا کی جائے، مگر اس بات کی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے جو بہتری آئی ہے، دفاع جو مضبوط ہوا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت بھرپور جو ہے طریقے سے پاکستان کے مفاد میں کام کر رہے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ حالات بہت بہتری کی طرف جائیں گے۔